الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 29واں پارہ سورہ مزمل۔ وذکر ذکر کیجئے اسم ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ، وذکر اسم ربک اب ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ، وتبتل اور منقطع ہو جائیں، نبی منقطع ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، تبتیلا منقطع ہونا، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کیجئے اور لوگوں سے منقطع ہو جائیے، کہ اپنے رب کا ذکر کیجئے پوری یکسوئی کے ساتھ، دن کو بھی رات کو بھی، جب دن ہے اس وقت بھی، رات ہے اس وقت بھی، اور لوگوں سے منقطع ہو جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بالکل کٹ جائیں، الگ ہو جائیں۔ اگر آپ ان سے الگ ہو گئے تو تبلیغ کس کو کرنی ہے، پیغام کس کو دینا ہے؟ نہیں، کہ آپ اس اعتبار سے الگ ہو جائیں کہ جب آپ اپنی مصروفیات میں ہیں، دن کے کام کاج میں ہیں، فکر معاش میں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کے دل میں بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ عبادت میں کھڑے ہیں تو پھر کلی طور پہ آپ کٹ جائیں۔ تبتل کہتے ہیں کہ ایک چیز کو کاٹ دینا، دوسری سے الگ کر دینا۔ تو جب عبادت میں کھڑے ہو جائیں، قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، دیگر عبادات میں، تو پھر لوگوں سے کلی طور پہ کٹ جائیں، اپنی مصروفیات سے کلی طور پہ کٹ جائیں، یعنی پھر اس وقت اللہ کی محبت لوگوں کی محبت سے زیادہ ہو، غالب آ جائے، اللہ کا تعلق لوگوں کے تعلق سے غالب آ جائے۔ یعنی بندے کی زندگی میں پھر کوئی ایسا لمحہ، ایسے اوقات ہونے چاہیے کہ جب صرف اللہ اور بندے کا ایک تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ جب کہ آپ ان سے کٹ جائیں، کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو مکمل یکسوئی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں تو خیالات ہیں، بلکہ خیالات کو پٹک دیں، کوشش کریں کہ نہ آئیں۔ قرآن کی تلاوت میں ہے، چھوڑ دیں دوسری مصروفیات، صرف قرآن کی تلاوت کریں۔ رب المشرقی والمغربی، وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا سوائے ہوا اسی اللہ کے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ فاتخذہ آپ بنائیں اس کو وکیلا، وکیل، کارساز۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اس کو کارساز بنا لیجئے، نبی آپ اس کو کارساز بنا لیجئے، اپنا وکیل بنا لیجئے۔ مقدمے کے لیے وکیل پیروی کرنے والا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، تو اسی طرح آپ اپنا کام کیجئے اے نبی، تو پھر باقی معاملات میں آپ اللہ کو وکیل بنا لیں، مطمئن ہو جائیں، باقی اللہ آپ کے سارے معاملات کو درست کر دے۔ وَاصْبِرْ اور صبر کریں، عَلَى مَا يَقُولُونَ عَلَى اس بات پر، ما جو یقولون وہ کہتے ہیں، وہ کفار مکہ۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اب صبر کیجئے جو وہ کفار کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ اور چھوڑ دیں ان کو، کفار کو، حجراً جمیلا اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ یہاں بھی چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کلی طور پر آپ ان سے الگ ہو جائیں، اپنا تعلق ہی ختم کر لیں، نہیں، بلکہ جو وہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، اس سے درگزر کریں، ان کو وقت دیں اور اچھے طریقے سے ان سے الگ ہو جائیں۔ آپ وقت دیں گے ان کو
تو وہ اسی طرح آپ کی طرف آئیں گے۔ اگر کلی طور پر ہی الگ ہو جانا ہے یا ان کو چھوڑ دینا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم نہیں دیا، نہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ بندہ لوگوں کو چھوڑ دے اور کلی طور پہ یا اپنے کام کاج کو چھوڑ کر صرف رہبانیت کو اختیار کر لے، اللہ کی عبادت ہی کرنا ہر وقت، اور اپنی ضروریات کو چھوڑ دینا، رشتوں کو چھوڑ دینا، یہ رہبانیت تو ویسے ہی اسلام میں منع ہے۔ اور پھر ان کو چھوڑ کر وزرنی، اگلی آیت، وزرنی، اور مجھ پر چھوڑ دیں، والمکذبین، جھٹلانے والوں کو، یعنی جنہوں نے آپ کو دانو تشنیع کی ہے، باتیں کی ہیں، ان کو مجھ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزرنی، اور مجھ پہ چھوڑ دیں، والمکذبین، جھٹلانے والوں کو، اولی النعمتی، جو خوشحال ہیں یا نعمتوں والے ہیں، ومہلہم، اور مہلت دیں ان کو، جھٹلانے والوں کو، قلیلا، تھوڑی، وزرنی والمکذبین اولی النعمتی ومہلہم قلیلا، کہ آپ جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں جو خوشحال ہیں اور ان کو تھوڑی مہلت دیں، کہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی نعمتیں ان کے لیے ایمان کو لانے نہیں بلکہ بغاوت یا انکار پر ان کے لیے وہ سبب بن گئی ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں مجھ پر، اور ان کو مہلت دیں۔ مہلت دینے سے مراد یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ نے، کفار نے پھر دیکھا کہ بدر کے میدان میں فیصلہ ہو گیا، اور تھوڑی مہلت دینے سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں آخرت کو حساب و کتاب ہوگا، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ یا ان کو مہلت دینا، تھوڑی تھوڑی، آپ اے نبی ان کو سپیس دیں، تھوڑی جگہ دیں، تھوڑا وقت دیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اگر فوراً اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے تو پھر جس طرح ایسے صحابہ کرام جن کو آپ نے وقت دیا وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اور بے شمار صحابہ کرام، جب آپ نے ان کو تھوڑا تھوڑا یعنی مہلت دیتے گئے تو وہ اسلام کو سمجھتے گئے، ان کو وقت دیا، ٹائم دیا۔ جنگ موتا کے موقع پر صحابہ کرام 3000 تھے، عیسائی 2 لاکھ تھے۔ یہ وہ جنگ تھی جو عرب سے باہر پہلی عیسائیوں کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ تھی، تو مجموعی طور پر بھی مسلمان 2 لاکھ نہیں تھے عرب میں۔ تو پھر اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا، آپ نے جن کی قیادت میں وہ لشکر بھیجا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کے بعد قیادت کرنے والے حضرت جعفر ہوں گے، ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، جب یہ تینوں شہید ہو گئے، چوتھے نمبر پر آنے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ پھر وہ سارا معاملہ جو جنگ کا تھا وہ پلٹ دیا، فتح یاب ہوئے۔ اور ایسے صحابہ کو جب مہلت دی ہے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، وقت دیا ہے، تو پھر وہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ یعنی جو طعن و تشریح کرنے والے ہوتے ہیں یا دین سے دور بھاگنے والے ہوتے ہیں، ان کو وقت دینا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، بات سمجھانی چاہیے، بار بار۔ ایک وقت کے بعد پھر ان کے بعد اللہ کے حکم سے سمجھ آ جاتی ہے، جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے، ایک وقت کے بعد وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔